پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک عورت کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ایک عورت جانور بن گئی۔ اللہ نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس عورت کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی اتنی خوفناک سزا ملی؟ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی ایک سچے مسلمان ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ دوستو، بغداد کے ایک شہر میں ایک نیک اور خوبصورت نوجوان رہتا تھا جس کی خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس لڑکے کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اس بچے کی پرورش پاس ہی کی مسجد کے امام صاحب نے کی تھی۔ پیارے دوستو، اس نوجوان نے اپنے گھر میں ایک طوطا بھی رکھا ہوا تھا، اور جب وہ نوجوان قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا تب طوطا بھی پاس میں ہی رہتا تھا، اور طوطا بھی قرآن شریف کی آیتیں سیکھ گیا تھا، اور وہ طوطا بھی قرآن شریف کی آیتیں پڑھا کرتا تھا۔ وہ نوجوان اس طوطے کو ہمیشہ یہی بات سکھاتا کہ ہمیشہ سچ بولنا، اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اس نوجوان کے گھر کے پاس ہی میں ایک طوائف عورت کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی جس کا ہر کوئی دیوانہ تھا۔ ایک دن اس طوائف کے ماما نے اس کو بول دیا کہ پاس ہی میں ایک نیک نوجوان رہتا ہے جس نے آج تک تمہیں نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ وہ طوائف کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوبصورتی کا تو ہر کوئی دیوانہ ہے۔ یہ کون سا عالم ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازموں نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اب اس طوائف نے اپنا بھیس بدل کر ایک شریف لڑکی بن کر مسجد کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی کہ جب بھی وہ لڑکا آئے اسے کسی بہانے سے بلایا جائے اور بہکایا جائے۔ لیکن وہ نوجوان نماز کے لیے مسجد میں آتا اور نماز پڑھ کر نکل جاتا، اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ پیارے دوستو، وقت گزرتا گیا لیکن کبھی بھی اس نوجوان نے اس طوائف کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ایک دن وہ طوائف جان بوجھ کر زمین پر گر پڑی۔ اس نوجوان نے جب اس لڑکی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو وہاں پر موجود لوگوں نے منع کر دیا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے، شاید یہ کوئی غریب لڑکی ہے، کیونکہ اس طوائف نے اپنا بھیس بدل رکھا تھا۔ پھر وہ نوجوان بولا کہ کوئی بات نہیں، اس لڑکی کو میرے گھر پہنچا دو۔ پھر وہ لوگ اس لڑکی کو اس نوجوان کے گھر لے گئے۔ وہ لڑکی سوچنے لگی کہ میرا پہلا وار کام کر گیا، اب اس نوجوان کو آسانی سے گمراہ کر سکتی ہوں، اور رات میں تو اور بھی آسان ہی ہوگا۔ وہ نوجوان لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ وہ لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نوجوان نے آ کر کہا، اب کیسی طبیعت ہے؟ اس لڑکی نے کمزوری کا بہانہ ملایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنا شیطانی حسن دکھانے لگی۔ لیکن دوستو، اس نوجوان پر اس کا ایک بھی شیطانی تیر نہیں چلا، اور پھر جا کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ کوئی اور ہوتا تو میرے شیطانی جال میں آ گیا ہوتا۔ اس نیک نوجوان نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے اور تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا کوئی نہیں۔ پھر اس نوجوان نے اس سے کہا کہ آپ غیر محرم عورت ہے، آپ ایسے یہاں نہیں رہ سکتی۔ پھر اس لڑکی نے کہا، میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس نوجوان نے کہا، آج رات رک جاؤ لیکن صبح ہوتے ہی چلی جانا۔ وہ لڑکی سوچنے لگی کہ کیسے اس نوجوان سے گناہ کرواؤں۔ صبح ہوتے ہی اس نوجوان نے امام صاحب سے پوچھا کہ ایک غریب لڑکی میرے گھر میں ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا، اگر اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تو تم اس سے نکاح کر لو، اور ویسے بھی آپ کو نکاح تو کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ اسی لڑکی سے نکاح کر لو۔ اس نوجوان نے گھر آ کر اس لڑکی سے کہا کہ امام صاحب نے کہا کہ تم سے نکاح کر لوں۔ اس بات کو سن کر وہ لڑکی حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، میں تو اس نوجوان کو بہکانے کے لیے آئی تھی، میرا تو نکاح کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کو کہا، مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دے دو۔ پھر وہ لڑکی پوری رات سوچتی رہی اور اس نے فیصلہ کیا
کہ جھوٹ ہی سہی، آخر یہ نوجوان مجھے ملے گا تو سہی، پھر جب میرا کام ہو جائے گا میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نوجوان بہت خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں۔ اس نوجوان نے امام صاحب کو بلایا اور نکاح کروا لیا۔ وقت گزرتا گیا، اس عورت کا اس نوجوان سے من بھر گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہے، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی ملازم کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ میں اس نوجوان کے نکاح میں ہوں۔ وہ ملازم اس کے پاس آ کر بولی، اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہو، اب یہاں سے کیسے نکلو گی؟ آپ نے ایسا کیا ہی کیوں تھا؟ وہ لڑکی بولی، میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی بھی طرح اس کو ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ یہ نوجوان تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا تو میں اور کیا کرتی، اور مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا، اور اب میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازم نے کہا، آپ اس سے طلاق لے لے۔ اس لڑکی نے کہا، وہ بہت اچھا نیک انسان ہے، وہ کبھی مجھے طلاق نہیں دے گا، میں اس کو مار دیتی ہوں۔ اور اپنی کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی، جہاں پر ہر روز نئے نئے امیر لوگ آیا کرتے تھے اور میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اور اس نے ملازم سے کہا، اب تم مجھے زہر لا کر دے دو تاکہ میں اسے مار دوں۔ اس ملازم نے ایسا ہی کیا، اس کو زہر لا کر دے دیا۔ اب جب وہ نوجوان گھر آیا تو اس عورت نے کہا، میں آپ کے لیے کھانا لے آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لینے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ طوطا جو اس کے گھر میں ہر وقت موجود رہتا تھا وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ طوطے نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ پھر وہ نوجوان اس طوطے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم آج کیوں چلا رہے ہو؟ پھر طوطا بولا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ نوجوان طوطے کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ اور جب آدھی رات ہوئی تب اس کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ شاید آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اس عورت کے سامنے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ادھر وہ طوطا چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے طوطے سے کہا، چپ ہو جاؤ ورنہ تمہیں بھی مار دوں گی۔ اور اس نے اپنی ملازم کو بلایا اور گھر میں اس نوجوان کو دفنا دیا۔ اور پھر وہ عورت اپنی اسی دنیا میں چلی گئی اور زنا کاری کرنے لگی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، امام صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ اس کا شاگرد کئی دنوں سے نماز میں نہیں آیا۔ وہ اس کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ امام صاحب پریشان ہو گئے۔ اب امام صاحب سوچنے لگے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ امام صاحب نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور دروازہ توڑا تو دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں سوائے اس طوطے کے جو چلا رہا تھا۔ اور لوگوں نے سوچا کہ شوہر اور بیوی کہیں گھومنے گئے ہیں۔ اور جب تہجد کا وقت ہوا تب امام صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا شاگرد کسی مصیبت میں ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، کہیں گھومنے گئے ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوئے، سو جائے۔ امام صاحب کچھ دیر سوچنے کے بعد جا کر سو گئے۔ امام صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ امام صاحب اٹھے اور اٹھ کر وضو کیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے امام صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے ان کا راز کھلتا جا رہا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ امام صاحب کچھ لوگ ان کے گھر لے کر گئے اور جب زمین کو کھودا تو یہ دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا شاگرد ان کو اس حال میں ملے گا۔ امام صاحب سوچنے لگے کہ کون ظالم ہے جس نے ان کو قتل کر کے ایسے دفنا دیا۔ امام صاحب نے دیکھا کہ ان کی بیوی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو امام صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور امام صاحب اس بات سے پریشان تھے کہ آخر اس نوجوان کو کس نے قتل کیا ہے۔ امام صاحب کی درد بھری آواز وہ طوطا سن رہا تھا۔ لیکن دوستو، اللہ کی قدرت دیکھو، وہ طوطا کہتا ہے کہ وہ عورت ایک طوائف تھی،
ایک ظالم عورت تھی جو اس سے زنا کرنا چاہتی تھی اور اس نوجوان سے نکاح کیا، اور جب دل بھر گیا تو اسے زہر دے کر مار دیا اور واپس چلی گئی۔ اتنا کہہ کر طوطا چپ ہو گیا۔ امام صاحب اس طوطے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور پھر اس کے بعد چند لوگوں کو لے کر اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچے اور وہاں جا کر غصے میں چلا رہے تھے کہ باہر آؤ۔ اس امام صاحب کی آواز کو سن کر اس طوائف کی ملازم روتی ہوئی آئی۔ اس ملازم نے کہا کہ کیا آپ اس نوجوان کے استاد ہیں؟ امام صاحب نے کہا ہاں میں اس کا استاد ہوں۔ اس عورت کو باہر بلاؤ جس نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس ملازم نے کہا کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جب وہ اس نوجوان کا قتل کر کے آئی تو اچانک سے اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بندر کی شکل میں بدل گئی۔ اس کو ہم نے ایک کمرے میں بند کر رکھا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ہی تھی، اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے، میری حالت بھی اس جیسی بن جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔